اہل سنت کی عقائد حدیث نبوی کے مطابق مان انا علی و اصحابی والے اور شیعہ کے عقائد واضح کریں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مان علی و اصحابی والی روایت جو ہے نا جامع ترمذی کی، یہ روایت کمزور ہے، ہم اس کے متن کو عقیدے کے اعتبار سے صحیح مانتے ہیں۔ باقی ما انا علی و اصحابی و اہل بیتی اور تابعین سب بھی جو صحیح العقیدہ جن کے عقائد ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ان کو ماننے چاہیے۔ باقی شیعہ کے عقائد، شیعہ کا بھی آپ کے بارے میں یہی موقف ہے کہ آپ کے عقائد قرآن و سنت والے نہیں ہیں۔ میری کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اویس قادری صاحب کے بارے میں، جس میں نے بتایا کہ صلح حسن کے دن 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس ہو رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کریں، آپ یزید کے نام کی کانفرنس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے بھی قیامت دن ان کے ساتھ۔ ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ آپ 10 محرم کے علاوہ آپ کو کوئی دن نہیں ملا، 10 محرم کے دن آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار، ہمیں اس سے اختلاف۔ آپ نے یکم محرم کے حضرت عمر کے جلوس شروع کیے دیوبندیوں نے، کریں نہیں۔ اگر 10 محرم پہ حضرت حسین کا جلوس نکالنے کی شیعہ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، سنیوں کو بھی اجازت ہے، نکالیں، لیکن پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ کیا حضرت عمر کا مرتبہ رسول اللہ سے زیادہ ہے؟ 12 ربیع الاول کا جلوس تو آپ کے نزدیک بدعت ہو، کروڑوں عمر رسول اللہ کے اوپر قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کا جلوس تو کہیں بدعت جو خوشی کا موقع ہے، اور حضرت عمر کی شہادت کے غم میں صرف شیعہ کو جیلسی فیکٹر کی وجہ سے آپ حضرت عمر کا دن منائیں، اور وہ بھی غلط دن، یکم محرم نہیں ہے، 26 ذوالحجہ ہے، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ کو اگر حضرت عمر سے اتنا پیار ہے، حضرت عمر سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ یا حضرت آپ کا جلوس نکالا جائے یا نبی اسلام کا، ویسے وہ تو کہیں گے دوئے نہ کٹو، لیکن اگر جائز ہوتا تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات کرو۔ تو امیر معاویہ کانفرنس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ عمار ابن یاسر کانفرنس بھی کریں نا۔ اسلام کے پہلے شہید کون ہیں؟ حضرت یاسر اور سمیہ، حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند نہیں ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک کیا تھے، پوری زندگی انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا، اینڈ پہ مسلمان ہو گئے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جو پہلے دن سے آخری دن تک اسلام کے مجاہد رہے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبانیں ساٹتے ہیں، کہ پھر آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا، تو آپ کہیں گے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ کہیں گے انہوں نے کیوں شہید کیا، تو وہ کہیں گے ان کو حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا ہوا تھا جنگ صفین۔ تو پھر وہ آگے پوچھیں گے اچھا یار مارنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، مرنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، مروانے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، تو میں کتنے کھلواں؟ تو اسی کو کہ سارے ٹھیک، کہیں گے یار سمجھ نہیں آ رہی، وہ پھر میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو عمار کا ساتھی تھا، مسئلہ حل۔ اور یہ میرا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں، وہ بھی فیصلہ کر دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں کو آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں، نہ نہ نہ، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو مرضی کے سب لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔